ایک شخص نبی کی خدمت میں آیا، اس نے کہا یا نبی اللہ اور امیر المومنین میرے گناہ بہت زیادہ ہو گئے، کیا کروں؟ امام نے کہا نماز شب پڑھ، تو یہ نماز شب تجھے گناہوں سے پاک کر دیتی ہے، تو نماز شب۔ امام نے فرمایا میری بہن مجھے نماز شب میں نہ بھولنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب زینب زیادہ سجدے میں رہے گی، اقرب ما یکون العبد الی اللہ وہو ساجد، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بندہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کا سر سجدے میں ہو۔ روایت ہے باقاعدہ، چھٹے امام، ساتویں امام، آٹھویں امام، رسول خدا، مولا علی، ہر ایک امام سے روایت ہے اقرب ما، بندہ سب سے زیادہ، اب میں سوال کرتا ہوں آپ سے، بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب کب ہوتا ہے؟ جب اس کا سر سجدے میں ہو۔ کیوں؟ جب رکوع میں ہے تو اللہ کے قریب نہیں ہے، جب قیام میں ہے تو اللہ کے قریب نہیں ہے، جب دوسری عبادت کر رہا ہے کانے اس وقت اللہ کے قریب ہے۔ اقرب کہتے ہیں عربی زبان میں بہت زیادہ قریب، اقرب سب سے زیادہ قریب، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تیرے رگے جان سے بھی زیادہ تیرے قریب ہیں۔ اب آپ سمجھے کتنا؟ یعنی سب سے زیادہ اللہ کے قریب کون کرتا ہے؟ زور سے بولیے، سجدہ۔ یزید کی کوشش ہے دور کرنا بندوں کو خدا سے۔ اب اس سے زیادہ فضائل کہاں سے لاؤں بی بی کے؟ یزید کی کوشش ہے بندوں کو اللہ سے دور کرنا، حسین کی خواہش ہے بندوں کو خدا سے قریب کرنا۔ اسی لیے وصیت کر کے گئے میری بہن مجھے نماز شب میں نہ بھولنا، اس لیے کہ جیسے جیسے تو کوفے میں، شام میں، زندان میں، دربار میں، راستوں میں سجدے کرتی چلی جائے گی، یزیدیت کا مشن مٹتا چلا جائے گا۔ تو زینب کے سجدے، زینب کی عبادتیں یزید کے مشن کو مٹانے کے لیے ہیں، اسی لیے کہا مجھے نماز شب میں نہ بھولنا، یعنی سب سے زیادہ بندہ اللہ۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیے، شیطان بھی آپ کو بہکانے کی کوشش سجدے تک ہی کرتا ہے، بس ادھر آپ سجدے میں گئے ادھر بھاگ لیا۔ جیسے ہی کوئی بندہ مسجد کی طرف چلا تو آپ سمجھتے ہیں خوشی خوشی میں مسجد کی طرف چلا، نہیں، تیرے پیچھے شیطان کی پوری ٹیم چلی۔ شیطان اپنے سپاہیوں سے کہتا پکڑو اسے، مسجد میں نہ جانے پائے یہ۔ اب یہ روایت ہے، مطلب اسے خطابت نہ سمجھیے گا، کبھی لفاظی سمجھیں اسے آپ۔ اور دیکھیے میں آپ کو کیسے سمجھاتا ہوں، انشاءاللہ بڑی گہری بات ہے، سنیے۔ تو سب سے زیادہ جب آپ نکلتے ہیں تو شیطان بھی نکلتا ہے۔ اب جب آپ مسجد کی طرف چلتے ہیں تو 6-7 سپاہی رہتے ہیں اس کے آپ کے پیچھے، وسوسہ ڈالو، کسی طرح کرو، کسی کے تیرے کپڑے بھی پاک ہیں یا نہیں؟ اب شیطان پہ ہاں فلاں جگہ چھینٹ لگی تھی، بھائی یہ بیچارے لوٹ آئے، بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ چھینٹ لگ گئی تھی۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ جب تک تجھے اپنے نجس ہونے کا یقین نہ ہو تو پاک ہے۔ یہ ذرا سی خواتین کے مسئلوں میں آج کل نہ پڑھنے کا بہانہ جوان نے بڑا اچھا تلاش کیا آج کل، ورنہ یہ مرض پہلے ہماری ماں بہنوں میں، خواتین میں تھا، چھینٹ لگ گئی اور یہ ہو گیا اور فلاں یہ ہو گیا۔ ہمارے اس کے جب تجھے پتہ ہی نہیں ہے چھینٹ پاک ہے یا نجیس ہے تو یہ بے عملی کی طرف جا رہا ہے نا آدمی، یہ شیطان نے ڈال دیا اس کے، یوں آ گئی اور کیا پتہ چھینٹ آ گئی ہو، اب یہ بھاگنے لگے، اس کا مطلب بہکا لیا، اس نے اپنا کام کر لیا۔ مسجد کے دروازے تک کئی شیطان آپ کے پیچھے ہوتے ہیں، کسی طرح یہ جانے نہ پائے، پھر آتا یار میں نماز میں چل جاؤں گا، اس سے تو بہتر ہے اپنا کام کر لوں، اتنے اور کماؤں گا۔ اسی لیے تو دعا رکھی گئی ہو، اللہم اغفر لی، پڑھیے بھائی، مطلب آپ میں سے کوئی آدمی مسجد کی دعا ہی نہیں پڑھتا؟ ارے لکھی بھی ہے بھائی یہاں تو مسجدوں کے دروازے پر، اور آج انشاءاللہ میں آپ کو یہ بتا دوں گا، یہ کس نے بتایا آپ کو؟ یہ کسی صحابی نے نہیں بتایا آپ کو مسجد میں جانے کا طریقہ، یہ طریقہ بتایا بی بی زہرا نے۔ اللہم صلی علی، یہ بی بی زہرا کی روایت ہے کہ میرے بابا جب مسجد میں جاتے تھے تو کہتے تھے اللہم اغفر لی وافتح لی ابواب رحمتک، پالنے والے میرے گناہوں کو بخش دے اور میرے لیے رحمت کے دروازے
کھول دے. اس دعا کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ مسجد میں آتے وقت جو اقتصاد کا خیال تیرے ذہن میں آیا کہیں مجھے گھاٹا نہ ہو جائے تو مسجد میں جانے سے پہلے دعا پڑھ لے, پروردگار مجھ پہ رحمت کے دروازے کھول دے. اور جس پہ اللہ کی رحمت برسے وہ گھاٹے میں کہاں آئے گا؟ جب نکلے تو کیا کہے؟ اللہم اغفر لی وافتح لی ابواب فضلک, میرے لیے اپنے فضل کے دروازے کھول دے. عدل کے دروازے نہیں کھلوائے آپ نے, یہ نہیں کہا پروردگار عدل کے دروازے کھول دے. عدل کا مطلب ہے جتنا کام کیا اتنی نوکری ملے گی, فضل کا مطلب ہے کام تھوڑا سا کیا پیسہ زیادہ ملے گا.